الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ہمیں بیان کیا اسماعیل بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرے بھائی عبد الحمید نے ابن ابی ذئب سے، وہ سعید المقبری سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر، ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وعلی وجہ آزر قطرہ وغبرہ، اور آزر کے چہرے کے اوپر سیاہی ہوگی اور گرد و غبار ہوگی۔ فیقول لہ ابراہیم، ابراہیم اس سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری نافرمانی نہ کر۔ فیقول ابوہ، اس کا والد کہے گا فالیوم لا اعصیک، آج کے دن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ فیقول ابراہیم، ابراہیم کہے گا یا ربی، اے میرے رب، انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ فأی خزی اخزی من ابی الابعد، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی رسوائی کون سی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ وہ دور کر دیا جائے، یعنی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ فیقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، ابراہیم تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ فینظر فاذا ہوا بذیخ متلطخ ملتطخ، اچانک وہ دیکھیں گے کہ ایک کیڑا ہے جو کہ لت پت ہے کیچڑ کے اندر۔ فیؤخذ بقوائمہ، اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑا جائے گا۔ فیلقی فی النار، اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ نے حدیث کی صورت میں ہمیں بتایا۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آزر ان کے چچا تھے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ حدیث کے اندر بھی آزر کو باپ کہا گیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا۔ اب ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے مقابلے میں تاریخ کی کتاب ہے جس کی سند ہی کوئی نہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ابراہیم کے والد جو تھے نا وہ طارق تھے اور آزر چچا تھے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا، ہر نبی کا باپ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اگر تو کوئی اس پر دلیل ہوتی، حدیث ہوتی، پھر تو ہم یہ تعویل بھی کرتے۔ جب یہ صرف اپنا بنایا ہوا نظریہ ہے جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، جو غلوب پر بنایا گیا ہے، اس نظریے کو باقی رکھنے کے لیے قرآن اور حدیث کے صریح الفاظ کو کہنا کہ یہاں پر باپ سے مراد چچا ہے، یہ تو واضح طور پر قرآن کے الفاظ کو پھیرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طارق یہ ایک وصف ہے، جس طرح کہ ایک بندے کے 2 سے 3 نام ہوتے ہیں، ایک اس کا لقب ہوتا ہے، ایک اس کی کنیت ہوتی ہے، ایک اس کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ طارق اس کا لقب تھا۔ آزر اور طارق بندے ایک ہی تھے، ایک اس کا نام ہے، ایک اس کا لقب ہے۔ تو اس لیے یہاں پر محض اس لیے انکار کر دینا کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ لوگ ایک اور مسئلے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن تھوڑا سا اشارہ ضرور دوں گا۔ یہاں سے یہ نکل جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرف، کیونکہ جب یہ تسلیم کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے اور آزر کافر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، تو یہاں پر پھر ان لوگوں کو یہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں ان چیزوں کی طرف بھی نکل جائیں جن چیزوں کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ اللہ کے پاس ہے. ہم خواہ مخواہ جھوٹی روایات پر سہارا لیتے ہوئے یہ کہیں کہ جی وہ مسلمان ہو گئے تھے، حالانکہ صریح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک نم تھیں. صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ والدہ کی قبر پر جا کر استغفار کی اجازت چاہی تھی، اللہ نے اجازت نہیں دی. آپ رو پڑے اس پر. پھر اتنا کہا کہ اللہ دیکھ سکتا ہوں قبر؟ ہاں قبر جا کے دیکھ لو. یہ کیا تھا؟ خواہ مخواہ لوگوں نے افسانے بنا رکھے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو قبروں سے نکالا، زندہ کر کے ان کو مسلمان کیا. بھائی کوئی صحیح سند سے لاؤ صحیح، ہماری سر آنکھوں پہ، ہماری سر آنکھوں پر ایسی احادیث. کسی ایک حدیث کو بھی آپ لے آئیں، آپ ہمیں اس کا منکر نہیں پائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہو صحیح، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی طرف سے گھڑ لاؤ اور ہمیں کو اس کو بھی مانو. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، واضح احادیث ہیں بخاری کی اور صحیح احادیث ہیں کہ وہ کفر کی حالت پر ہی مرے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ کلمہ پڑھ گئے تھے، آپ نے بعد میں اٹھا کر ان کو کلمہ پڑھا دیا تھا. حدیث لاؤ صحیح. صحیح حدیث کوئی نہیں ہے. صرف اور صرف اگر کوئی اتنا کہہ دے تو اس کو او جی اللہ کے نبی کی توہین کر دی گئی، گستاخی کر دی گئی، بے ادب گستاخ، جذبات سے کھیلنے والے لوگ. تو بہرحال یہ آزر جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ رشتہ جتنا مرضی قریبی ہو، اگر ایمان نہ ہو تو رشتہ فائدہ نہیں دیتا. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے ابے کو تو جہنم میں پھینک دے. فرمایا کہ ابراہیم جنت کافروں پر حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کافر جنت میں چلا جائے. جتنا مرضی قریبی تعلق ہو، اگر ایمان نہیں تو وہ تعلق فائدہ نہیں دے گا. ہاں اگر ایمان ہے پھر تعلق فائدہ دے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. وہ والدین جن کے اعمال نیک تھے لیکن بچے ان اعمال کو نہ پہنچ سکے. ہم جنت کے اندر بچوں کو والدین کے ساتھ ویسے ہی اکٹھا کر دیں گے اپنے فضل سے، کیونکہ ایمان تو تھا نا بنیادی طور پہ، لیکن اعمال میں کمی تھی. اللہ کہتا ہے ہم پوری کر دیں گے. لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر کچھ فائدہ نہیں. اسی طرح جو لوگ جھوٹی تسلیاں لیتے ہیں کہ جی میں فلاں پیر کا مرید ہوں، فلاں پیر سے میرا تعلق ہے، فلاں سلسلے سے میں جڑا ہوا ہوں، فلاں سرکار کو میں نے کہا ہے، ان سے میں دعا کرتا ہوں ان کی قبر پہ جا کے کہ میری قیامت کے دن شفاعت کرنا، مجھے اپنے ساتھ اکٹھا کر دینا. کیا پتا آپ کو اس بات کا؟ کس نے آپ کو بتایا یہ چیز کہ وہ سفارش کریں گے؟ تم شرک بھی کرتے رہو اور تم نماز بھی نہ پڑھو اور تم کہتے ہو کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی. بھائی شرک تو انبیاء بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اعمال ضائع کر دیتا ہے. تو اس لیے جب تک ایمان بنیادی طور پر نہیں اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں. اور تیسری بات، سفارش اس کی قبول ہوگی جس کی اللہ چاہے گا. اب یہاں پر دیکھیں ابراہیم نے اپنے باپ کی سفارش کی، اللہ نے قبول کی ہے؟ نہیں قبول کی. تو اس لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش اللہ کے ہاں اسی کی ہو سکے گی جس کی اللہ تعالیٰ چاہے گا. جس کی اللہ نہیں چاہے گا اس کی سفارش بھی نہیں ہو سکے گی. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عامر نے، بے شک بکیر نے ان کو بیان کیا قریب سے جو کہ غلام تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے. وجد فیہ سورۃ ابراہیم و سورۃ مریم، آپ نے اس بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور اماں جی مریم کی تصویر دیکھی. فقال اما لهم فقد سمعوا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ، کیا ہے ان کو؟ تحقیق یہ سن چکے ہیں اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو. ھذا ابراہیم مصور فما له یستقسم، یہ ابراہیم ہے پس کیا ہے اس کے لیے یہ اس سے قسمت معلوم کرتے ہیں. بیت اللہ کے اندر مشرکین نے جن بتوں کی تصاویر اور مورتیاں بنا رکھی تھی، یہ کوئی غیر ایسے شخصیات نہیں تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، بلکہ یہ نیک لوگ انبیاء کی تصویریں پڑی تھیں. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں آج کئی لوگوں نے اپنی دکانوں پر بزرگوں کی تصوراتی تصاویر لگا رکھی ہیں. کوئی کشتی پر کندھے پر رکھی ہوئی ہے ایک تصویر میں، اور ایک تصویر کے اندر ایسے ایک بندہ اڑ رہا ہے جس طرح وہ
چھوٹے ہوتے ایک کارٹون فلم ڈرامہ چلتا تھا نا، وہ جن والا ڈرامہ، اینک والا جن، اس میں وہ جیسے اڑتا تھا ہوا کے اندر، ایسے ایک اڑ رہا ہوا کے اندر، خیالی تصوراتی، اور اس کے علاوہ اور کئی تصاویر۔ اب یہ جو شخصیات ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، مجھے تو نہیں پتہ نا ان کے بارے میں۔ ابراہیم کے بارے میں تو یقینی پتہ کہ وہ جنتی ہے، مریم کے بارے میں تو یقینی پتہ کہ وہ جنتی ہیں، اسماعیل کے بارے میں یقینی پتہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا۔ ان کی تصاویر پڑی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو۔ اگر کسی نے اپنے باپ کی تصویر فریم میں لگا کے رکھی ہو، اپنی شادی کی تصاویر فریم میں لگا کر کمرے میں سیٹ کی ہو، جوانی کی تصاویر یا محمد علی جناح کی تصویر اپنے آفس کے اندر لگائی ہو، یا علامہ اقبال کی تصویر ہو، یا کسی اپنے قائد اور لیڈر کی تصویر، یا فخریہ تصاویر علماء کے ساتھ اتری ہوئیں، اس کو اتروا کر کسی نے اپنے کمروں میں یوں سجایا ہو، تو بخاری کی حدیث آپ سن رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ آج لوگوں نے یہ فلسفہ بنا لیا کہ جی یہ تو کیمرے کی تصویر ہے، یہ موبائل کی تصویر ہے، وہ ہاتھ کی بنی تصویر تھی۔ اللہ کے بندو، ٹیکنالوجی بدل جائے تو حرام اور حلال بدل نہیں جاتے، حرام حرام ہی رہتا، ٹیکنالوجی جتنی بھی جدید آ جائے۔ اگر تصویر پہلے والی ہاتھ سے بنتی تھی تو یہ کیمرہ بھی تو ہاتھ ہی سے چلتا ہے، اس کی جو تصویر بنتی ہے یہ بھی ہاتھ ہی کا کردار اس میں ہوتا ہے۔ اسی طرح موبائل سے جو تصویر لی جاتی ہے یہ بھی ہاتھوں سے ہی موبائل چلایا جاتا ہے، اس کو کون سا پاؤں سے چلاتا ہے کوئی؟ تو یہ تصویر ہے، کسی بھی گھر کے اندر ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح اخبارات پڑی ہوتی ہیں گھروں کے اندر، ضرورت کے تحت اگر اخبار لانی پڑ جائے تو اس کو پڑھ کے بس ٹھیک ہے باہر کر دیں اس کو۔ لیکن آج یہ کیفیت اتنی آگے نکل گئی، تساہل اتنا زیادہ آ گیا کہ اچھے والے دین کو سمجھنے والے لوگ اس عیب کو عیب سمجھنا ہی ختم کر دیا انہوں نے، اور آسان سا جواب یہ دے دیتے جی وہ تو مورتیاں تھیں۔ حالانکہ مورتی کے لیے تصویر اور صورت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے کلمات عربی زبان میں اور بھی ہیں، تصویر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابراہیم اور مریم کی تصاویر تھی، آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر کے پاس انہوں نے ایک تھیلا رکھا ہوا تھا، اس میں تیر رکھے ہوئے تھے، اور جس بندے کو کوئی قسمت معلوم کرنی ہوتی میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، وہ جا کر وہاں سے ایک تیر نکالتا، اس تیر پر لکھا ہوتا نعم، جی ہاں، تو وہ کام کر لیتا، یا وہ اگر تیر نکالتا اس کے اوپر لکھا ہوتا لا، نہیں، تو وہ کام نہ کرتا۔ جس طرح آج کئی لوگ فال لیتے ہیں، پرندہ اڑاتے ہیں، اگر وہ دائیں طرف اڑ جائے تو کہتے ہیں یہ کام ہو جائے گا، اگر بائیں طرف اڑے تو کہتے ہیں یہ کام نہیں ہوگا۔ یا کئی لوگوں نے اور کئی فال لینے کے طریقے رکھے ہوئے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، آگے سے کالی بلی گزر گئی، کہتے ہیں رستہ بدل لو، یہ کام نہ کرو کیونکہ کالی بلی گزر گئی، اس کا مطلب ہے اس کام میں نحوست آ گئی ہے۔ یا اسی طرح دکان پہ پہلا گاہک ادھار لینے آ جائے تو کہتے ہیں جی آج تو سارا دن ادھار ہی چلے گا کیونکہ پہلا گاہک ادھار لینے آ گیا۔ یا اس طرح کی جو بدفعلیاں ہمارے مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے داخل ہو گئیں، وہ آج ہم نے اختیار کر لی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ان جہالتوں کا رد کر چکے ہیں، اس کی تردید کر چکے ہیں۔ تو یہاں سے 2 سے 3 باتیں سمجھ آئیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تصویر کسی کی ہو، ولی کی ہو، اپنی ہو، کسی کی ہو، وہ تصویر لگانا حتیٰ کہ انبیاء کی تصاویر لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شرک جو ہے، یہ بت پرستی کا جو شرک تھا یہ بھی نیک لوگوں کی تصاویر سے ہی چلا تھا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم قبروں والوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ احترام اللہ کے اس بندے کا جس کے اندر ایمان اور تقوی ہے، لیکن احترام کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کی پکی قبر بنا کے، مزار بنا کے اس کے اوپر چادریں چڑھائیں، اس کی تعظیم۔ پکی قبر بنانا منع، اس کی زیارت کے لیے یوں جانا منع، اس کے اوپر یوں چادر چڑھانا، اور یہ سب کے سب معاملات اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں۔ ہم کہیں کہ جی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن ویسے ہی بزرگ ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے چلے جائیں۔ مجھے یہ بتاؤ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ بزرگ ہیں؟ یہ تو غیبی امور ہے، پتہ ہی کوئی نہیں وہ بندہ ظاہر میں کیا تھا اور باطن میں کیا تھا۔ میرے سے ہزاروں سال، 900 800 700 سال پہلے ایک بندہ گزر گیا، کسی مصدقہ کتاب سے مجھے اس کی تاریخ نہیں ملتی، چلتی چلاتی کتابیں مارکیٹ کے اندر چھپی ہوئیں جس کے نہ سر نہ پاؤں،
اس کے اندر ایسی ایسی کرامات جس میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو میں اس کو ایسا ولی سمجھ کے اور وہاں پر جا کر فاتحہ بھی کروں اور وہاں پر کہوں کہ جی بس اللہ کے لیے آیا ہوں، میں تو یہاں پر ویسے ہی۔ میرے بھائیو، یہ سب کے سب شرک کی صورتیں، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں جو ابو داؤد اور مسند احمد کی ہے، صحابی نے بوانہ مقام پر اللہ کے نام پر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگی تھی، تو آپ نے پوچھا تھا وہاں پر دور جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، وہاں پر کوئی بت تو نہیں پڑا ہوا تھا، ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں تھی؟ 3 سوالات کیے، اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اوفی بنذرک، اپنی نظر پوری کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نام پر بھی کرنا ہو، ایسی جگہ پر جا کر جانور ذبح کرنا، ایسی جگہ پر جا کر نظر و نیاز دینا جو غیر اللہ کے نام پر معروف ہو، اللہ کے نام پر بھی وہاں پر دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو ٹھیک کیجئے، یہی اصل عقائد ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ انبیاء کی ہستیاں بھی ہوں، اگر شرک کا شائبہ ہو تو کسی بھی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھی وہاں پر اللہ نے ایسے بندے کھڑے کیے اپنے نبی کے روضہ مبارک پر کہ جو روزے کی طرف دعا کر کے ہاتھ اٹھا کے مانگنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے مانگو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر درود بھیجو، ان پر سلام بھیجو، لیکن مانگنا اللہ سے ہے، ان سے مانگنا نہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا ہے وہ آپ کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے۔ آپ ساری زندگی ہمیں یہی کہہ کر گئے کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ آج اگر کوئی امتی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے تو اس نے آپ کی تعلیمات کے اندر غلو کیا اور آپ کی تعلیمات کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو جو کما حقہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔